لیکن بدقسمتی سے جہاں ٹیکنالوجی آئی وہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ لالچ بھی ساتھ آ جاتا ہے. کہ کیا پاکستان میں کرپٹو صرف ایک پونزی اسکیم بن کر رہ گیا ہے؟ پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی شدید اس کی کمی ہے. ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی، جہالت خطرناک ہوتی ہے. ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے. ناظرین تصور کریں کہ ایسی دنیا جہاں آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو لیکن آپ کروڑ پتی ہوں، جہاں ایک تصویر جسے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے وہ لاکھوں ڈالر میں فروخت ہو رہی ہو. یہ کہانی ہے ڈیجیٹل انقلاب کی یا شاید ڈیجیٹل فراڈ کی. آج ہم بات کریں گے اس ٹیکنالوجی کی جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو امید بھی دی اور کئیوں کو کنگال بھی کیا، کرپٹو کرنسی اور NFTs. کیا یہ واقعی ہمارا مستقبل ہے یا پھر یہ صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے؟ میں ہوں آپ کی میزبان اقصی ریاض قریشی، اور آج اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور بلاک چین ایکسپرٹ اور ٹیکنالوجی اکانومسٹ ڈاکٹر احسن زبیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ اقصیٰ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. یہ موضوع واقعی وقت کی اہم ضرورت ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب سیدھا مدعے پر آتے ہیں. عام آدمی کے لیے کرپٹو آج بھی ایک معمہ ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیا 2009 میں جب بٹ کوائن آیا تو کیا واقعی مقصد ایک متبادل کرنسی بنانا تھا یا صرف کچھ کمپیوٹر گیکس کا کھیل تھا؟ ہمیں ذرا ڈے 1 سے لے کر آج تک کے سفر کے بارے میں سمجھائیے گا. دیکھیں اقصیٰ، یہ سوال بہت اہم ہے. 2008 کے معاشی بحران نے دنیا کا بینکنگ سسٹم پر سے اعتماد جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا تھا. اس وقت ایک شخص تھا، یا شاید آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک گروپ تھا جس کا نام تھا ساتوشی ناکاموٹو. اس نے بٹ کوائن کو متعارف کروایا. مقصد اس کا کھیل نہیں تھا بلکہ ایک فائنینشیل ریولوشن تھی. فلسفہ بالکل سمپل تھا، ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی آپ کے پیسے پر بینک یا حکومت کا کنٹرول نہیں بلکہ کوڈ کا کنٹرول ہوگا. یہ سفر 2009 میں چند سینٹ سے شروع ہوا تھا اور آج یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری بن چکا ہے. پہلے صرف کرنسی تھی، پھر ایتھریم آیا جس نے سمارٹ کانٹریکٹس متعارف کروائے، اور وہیں سے NFTs نے جنم لیا. یعنی اگر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی سے ڈیجیٹل ملکیت کی طرف بڑھ گئے، لیکن بدقسمتی سے جہاں ٹیکنالوجی آئی وہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ لالچ بھی ساتھ آ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پر لالچ کا ذکر کیا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے جب بھی کرپٹو کا نام آتا ہے ساتھ ہی اسکیم کا لفظ جڑ جاتا ہے. حال ہی میں ہم نے ٹریجر، NFT اور اس جیسے کئی بڑے اسکینڈلز دیکھے جہاں لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال تھوڑا سا سخت ہوگا کہ کیا پاکستان میں کرپٹو صرف ایک پونزی اسکیم بن کر رہ گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ریگولیٹری سسٹم اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے اقصیٰ، انفارچونیٹلی یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی شدید اس کی کمی ہے. ٹریجر، NFTs یا دیگر ایپس کا ماڈل دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ نئے ممبر لاؤ اور پیسے کماؤ اس پر چلتے تھے. یہ کلاسک پونزی اسکیم ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بلاک چین کو نہیں سمجھتے. وہ صرف بس یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں اور اسی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. فراڈ ریٹ پاکستان میں اسی لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں کوئی واضح ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے. جب حکومت چیزوں کو مکمل بین کر دیتی ہے تو وہ بلیک مارکیٹ بن جاتی ہے اور سکیمرز اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹریجرز NFT نے لوگوں کی لا علمی کو بچایا ہے. ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے. جی بالکل، بہت ہی باریک نکتہ ہے یہاں پر. یعنی قصور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک عام نوجوان کے لیے یہ ہضم کرنا مشکل ہے کہ ایک ڈیجیٹل تصویر لاکھوں میں بک رہی ہے. کیا NFTs واقعی آرٹ کی قدر ہیں یا یہ صرف منی لانڈرنگ کا ایک جدید طریقہ ہے؟ آپ کا ماہرانہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال کیا ویسے آپ نے. دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف تو NFTs ڈیجیٹل فنکاروں کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ اپنے کام کی ملکیت ثابت کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا مثبت رخ ہے. لیکن دوسری طرف آپ کی بات میں وزن ہے. عالمی مارکیٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سے پروجیکٹس صرف ہائپ اور آرٹیفیشل ڈیمانڈ پر چل رہے ہیں. اگر ایک تصویر کے پیچھے کوئی یوٹیلیٹی یا فائدہ نہیں ہے تو وہ مستقبل میں صفر ہو جائے گی. فی الحال 90% NFTs پروجیکٹس صرف شور ہیں، اور ہاں، اس میں منی لانڈرنگ کے خدشات کو رد نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا نوجوان یونیورسٹی کی ڈگری چھوڑ کر ٹریڈنگ اسکرین کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے. آپ کی نظر میں کرپٹو ٹریڈنگ یا NFTs کو فل ٹائم کریئر یا جاب اپنانا ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے
یا پھر یہ نوجوان نسل اپنی زندگی کے قیمتی سال ایک جوئے میں ضائع کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں نوجوانوں سے یہ بات واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹریڈنگ اور جوئے میں صرف علم کا فرق ہے۔ اگر آپ بغیر سیکھے، ٹیکنیکل انالیسس کے بغیر صرف سگنل گروپس کے آسرے پر پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کریئر نہیں بنا رہے، آپ جوا کھیل رہے ہیں۔ ہاں، بلاک چین ڈیولپمنٹ، اسمارٹ کانٹریکٹ ایڈیٹنگ اور ویب 3 مارکیٹنگ یہ بہترین فل ٹائم کریئرز ہیں۔ صرف بائی اینڈ سیل کرنا ایک انتہائی رسکی کام ہے جو آپ کے اعصاب اور سرمایہ دونوں ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اسے پارٹ ٹائم سیکھیں، لیکن اسے زندگی کا واحد مقصد مت بنائیں۔ بہت ہی خوبصورت وضاحت دی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اور دو ٹوک الفاظ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اگلے 5 سے 10 سال میں ہم ٹیکنالوجی کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بلبلہ پھٹ جائے گا یا ہمارے مالیاتی نظام کا حصہ بن جائے گا؟ دیکھیے، اکثر انٹرنیٹ کے شروع میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے، کرپٹو اور بلاک چین جو ہے یہ فیوچر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موجودہ شکل بدلے گی۔ جو ہزاروں فضول کوائنز اور اسکیم NFTs ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، صرف وہ پروجیکٹس بچیں گے جن کی اصل ریئل ورلڈ یوٹیلیٹی ہوگی۔ مستقبل ڈیجیٹل کرنسی کا ہے، لیکن یہ ریگولیٹڈ ہوگی۔ فراڈ تب کم ہوگا جب تعلیم عام ہوگی اور حکومت اسے ریگولیٹ کرے گی۔ تو میرا فیصلہ ہے، یہ فیوچر ہے لیکن رستہ ابھی بہت دشوار ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر احسن کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی، جہالت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سمندر میں کودنا چاہتے ہیں تو پہلے تیرنا سیکھیں۔ شارٹ کٹ کی تلاش آپ کو ٹریئر NFT جیسے مگر مچھوں کا نوالا بنا دے گی۔ اپنی تحقیق خود کریں، ڈو یور اون ریسرچ۔ اگر آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی تو نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے کبھی کرپٹو میں نقصان اٹھایا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی میزبان اکثر یاس قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔